فالق الاصباح، اللہ کہتے ہیں صبح کو پھاڑنے والا، یعنی اندھیروں سے روشنی کو پھاڑتا ہے. جب ہم کوئی چیز پھاڑتے ہیں نا تو وہ ایکسپلور ہو جاتی ہے بہت زیادہ، 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو جاتی ہے. تو اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہیں آتا، اچانک کیسی روشنی ہوتی ہے صبح کے وقت. یہ جو لائٹ ہے، لائٹ یہ خود بخود پیدا نہیں ہو سکتی. اور لائٹ اتنی ہے اس کائنات میں اصل تو اندھیرا ہے. یہ لائٹ کیسے پیدا ہو گئی؟ اتنی لائٹ ہے، اتنی لائٹ ہے. تبھی اس سورت کو اللہ نے شروع کس سے کیا؟ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اور اندھیروں اور روشنیوں کو بنایا اس نے. تو روشنی کا بھی کوئی کریٹر ہے، یہ لائٹ خود بخود پیدا نہیں ہو گئی. اور ایک سائنٹسٹ کی، میں سائنسی چیزیں بہت شوق سے دیکھتا ہوں، کہ ایک سائنسدان نے یہ اعتراض اٹھایا، اس سائنسدان کا نام ذہن سے نکل گیا، کہ اگر ہم ایوالو ہو کے وجود میں آئے ہیں نا، اس نے کہا یہ ہماری آنکھ اتنی پیچیدہ ہے، یہ اس لائٹ کے حساب سے بنی ہے، ڈیزائن ہوئی ہے، یہ اس لائٹ میں کام کرتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس نے کہا اتفاق سے ایسا کیسے ہو گیا کہ اس لائٹ کے حساب سے ایک آلہ بنا اور ہماری کھوپڑی میں ایڈجسٹ کر دیا گیا. ہم جب دیکھتے ہیں نا تبھی اندھیرے میں ہمیں نظر نہیں آتا، اندھیرے میں ہمیں نظر نہیں آتا. کون نظر نہیں آتا؟ افریقہ کے لوگ. میں نے بہت کوشش کی، اندھیرے میں ٹکراتے بچا بہت سے لوگوں سے. وہ اگر سفید کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے تو پھر نظر آئیں گے، وہ ناراض ہو جاتے ہیں. وہ افریقہ والے ویسے نہیں ہوتے، ان کو بیچاروں کو، ان کو ہماری زبان ہی نہیں آتی. 12 بجے نا رات کو ہم نے دیکھا ایک لڑکا لڑکی اندھیرے میں ڈیٹ مار رہے تھے. افریقن لڑکا افریقن لڑکی، گاڑی ٹکر، یعنی جب گاڑی گزری میں نے کہا اگر تھوڑا سا ادھر ہوتے نا اڑا دیتے ڈرائیور ہمارا گاڑی سے، کیونکہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آ رہے. میں کہہ رہا ہوں یہ ڈیٹ کیسے مار رہے ہیں؟ کپڑوں سے ڈیٹ مار رہے ہیں کیا؟ کپڑوں کی ملاقاتیں کپڑوں سے ہو رہی ہیں. تو دیکھو اللہ کی قدرت. واختلاف السنتکم والوانکم، قرآن کہہ رہے اس نے تمہارے رنگوں میں اختلاف ڈال دیا. کوئی ایسے گورے سفید کے سن لائٹ میں نظر نہیں آتے، وہ اتنے چمکتے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ ایسے بلیک بالکل اندھیرے میں نظر ہی نہیں آ رہے. تو عجیب عجیب زبانیں کتنی مختلف. خیر، تو اللہ نے روشنی کو پیدا کیا. تو ہماری جو آنکھ ہے نا، یہ ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جو اس روشنی میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے. تو اس سے پتا چلا کہ بنانے والے کو پتا تھا کہ اس مخلوق کو دیکھنے کے لیے سن لائٹ کا سہارا لینا پڑے گا. تو اس لائٹ کے لحاظ سے اس کے اندر کیمرے فٹ کرو. یہ روشنی کی لہریں ٹکراتی ہیں ہماری آنکھوں سے، پھر وہ کنورٹ ہوتی ہیں دوسری لہروں میں، پھر جا کے تصویر بنتی ہے. تبھی ہر جاندار کو دیکھنے کے لیے، محسوس کرنے کے لیے آنکھ نہیں چاہیے. بہت سے جانور ایسے ہیں جو اندھیرے میں زیادہ دیکھتے ہیں، ان کی آنکھ کی ڈیزائننگ، ان میں الگ طرح کے سافٹ ویئر ڈلے ہوئے ہیں. تو بڑا عجیب نظام ہے میرے بھائی. اس سے پتا چلتا ہے یہ پوری کائنات میں ایک ایڈجسٹمنٹ نظر آئے گی آپ کو، ایک مینجمنٹ نظر آئے گی. یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے فرمایا فالق الاصباح وجعل الليل سکنا والشمس والقمر حسبانا. یہ ایک اور دلیل، رات کو اس نے اندھیرا بنایا، سکون کی چیز، اور سورج اور چاند یعنی ان سیاروں کو ایک حساب سے چلایا اس نے. یہ آٹومیٹیکلی اتفاق سے ہوتا تو اتنے حساب سے، اتنی خوبصورت کیلکولیشن سے نہیں چل رہے ہوتے. کیا کیلکولیشن ہے؟ 1 جنوری کو سورج اتنے بج کے اتنے منٹ پہ طلوع ہوگا، اگلے سال بھی 1 جنوری کو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہی طلوع ہوگا. اتنا تو میرے بھائی جاپان کے سائنسدان ٹائم پہ آفس نہیں جاتے. کسی ملک کی آرمی جو بہت ہی آرگنائزڈ آرمی ہو، اس میں بھی آفس کی ایسی ٹائمنگ نہیں ہوتی کہ 1 جنوری کو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ نکلے تھے تو 1 جنوری کو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہی پہنچو گے. تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے گا وہ بھی. ہزاروں سال ہو گئے، اور اس میں 4 سال کے بعد فرق پڑتا ہے، لیکن وہ فرق جو پڑ رہا ہے وہ ہماری گھڑی کی وجہ سے پڑ رہا ہے. یعنی ہم نے تو، یعنی یہ فرق ہم محسوس نہیں کر سکتے نا. تبھی سائنسدان پھر کیا کرتے ہیں، 4 سال کے بعد 1 دن بڑھا دیتے ہیں، اور پھر 400 سال کے بعد کچھ اور کچھ کرتے ہیں آگے پیچھے اس سیٹ اپ کو. لیکن کیسی ایکوریسی ہے بھائی اس میں کہ، اور آپ کو پتا ہے کتنی اسپیڈ سے یہ زمین حرکت کر رہی ہے، اتنی اسپیڈ کے بعد بھی ایسی ایکوریسی.
جب اتنی اسپیڈ سے ہم سفر کرتے ہیں تو تھوڑی بہت تو گڑبڑ ہوتی. اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہی ہے, سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے, پھر سورج زمین کو اپنے گرد, اور زمین چاند کو اپنے گرد, اور پھر 9 سیاروں کو اپنے گرد. یہ پورے پریوار سمیت گلیکسی کے گرد چکر لگا رہا ہے. ذرا سا بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا بھائی, ذرا سی ایڈجسٹمنٹ میں کوئی مس مینجمنٹ نہیں ہوتی. تو اللہ نے فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ صرف دھماکہ برائے دھماکے کا نتیجہ نہیں ہے, یہ اندازہ ہے ایک ذات کی طرف سے, یہ مینجمنٹ ہے جو زبردست طاقتور اور علم والا ہے.